بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو جسم عطا فرمایا ہے اس کے ساتھ دو قسم کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ ایک وہ بیماری ہے جس کا انسان علاج کرتا رہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سر درد ہے تو اس کو بیماری بھی سمجھتے ہیں اور اس کا علاج بھی کرتے ہیں۔ آنکھوں میں درد ہے یا اسی طریقے سے پیٹ خراب ہے یا کوئی اور جسمانی بیماری اگر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس کا انسان اس کو بیماری بھی سمجھتا ہے اور اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک انسان کے ساتھ ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس کو عام طور پر انسان بیماری نہیں سمجھتا اور اس کا علاج بھی نہیں کرتا، وہ ہے باطنی بیماریاں، انسان کے دل کی بیماریاں۔ تو ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے حسد کرنے والی، اور یہ بیماری کس طرح ہے اس کو میں بیماری نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دب الیکم داء امم قبلکم، فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کی ایک بیماری جو ہے وہ تمہاری طرف سرک کر آ رہی ہے۔ پہلی امتوں کی بیماری سرک کر تمہاری طرف آ رہی ہے، اور وہ بیماری کون سی ہے؟ الحسد والبغضاء، کہ حسد کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض کرنا۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کہہ رہے ہیں، یعنی حسد کرنا ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن پاک بتاتا ہے کہ حسد جو ہے یہ بہت بڑا شر ہے، یعنی نقصان دینے والی چیز ہے۔ جیسے باقی چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، ایسے ہی حسد کرنا بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ فلق ہے، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے کئی ساری چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان تمام شرور سے جو اللہ پاک نے پیدا فرمائی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ کے اندر پھونکے مارنے والی عورتوں کی شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ جو حسد کرنا ہے یہ بہت بڑا شر ہے، بہت بڑا نقصان پہنچانے والا عمل ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں بغض نہ کیا کرو، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگا کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہا کرو۔ حسد کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، اس لیے کہ جو حسد ہوتا ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے کہ آگ انسان کی، جو آگ دنیا کی ہے یہ سوکھی ہوئی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا خطرناک شر ہے جو ہمارے نیکیوں کو جلا دیتا ہے، ہمارے لیے
دنیا اور آخرت کا خسارہ لے کر آتا ہے، اس بیماری کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اس بیماری کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ جب توجہ ہوگی، اس بیماری کو سمجھیں گے، تب جا کر اس کا علاج کریں گے۔ تو آخر وہ بیماری ہے کیا؟ یعنی حسد ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ یہ حسد کس طرح انسان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا وبال بن رہا ہوتا ہے؟ تو حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دنیاوی نعمت ہو یا اخروی نعمت ہو، دینی نعمت ہو۔ دیکھیں دنیاوی نعمت کیا ہے؟ کسی کے پاس مال دیکھا، کسی کے پاس خوبصورتی دیکھی، کسی کے پاس جو ہے وہ سونا دیکھ لیا، کسی کے پاس کار بنگلہ کوٹھی دیکھ لی، یہ دنیا کی نعمتیں۔ یہ نعمت ہو یا انسان کے پاس جو ہے وہ دینی نعمت ہو، مثال کے طور پر کسی کے پاس علم ہے، کسی کی بڑی شہرت ہے دینی علم ہونے کی وجہ سے، اس کا بڑا نام ہے، تو دینی نعمت دیکھے یا انسان دنیاوی نعمت دیکھے، تو صاحب نعمت کے بارے میں یہ خیال کرنا شروع کر دے کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں آ گئی، اس کے پاس سے چھن بھی جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور یہ نعمت مجھے مل جائے۔ یہ جو جلن انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے اندر جو ہے نا وہ دوسرے کے بارے میں یہ ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نعمت سے وہ نعمت چھین لی جائے اور وہ نعمت چھین کر میرے پاس آ جائے، تو یہ جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے، یہ دل کے اندر خیال لا رہا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حسد۔ اور یہ وہ حسد ہے، یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا بہت بڑا وبال، کیونکہ نیکیاں جب انسان کے پاس ضائع ہو جائیں تو دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ ایک بزرگ گزرے ہیں ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑا عجیب جو ہے نا وہ حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان حسد کرتا ہے، جو انسان حسد کرتا ہے، اس کو 5 قسم کے نقصان ملتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ ہم لا ينقطع، اس بندے کو ایسا غم لگ جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب آپ ہر وقت کسی بندے کے بارے میں سوچتے رہیں گے، یار یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے، اس کے پاس کار بنگلہ کوٹھی کیوں ہے، اس کے بعد دنیا کی نعمتیں کیوں ہیں، اس کا بڑی واہ واہ ہے، جب ہر وقت بندہ یہ سوچتا رہے گا اور دل میں جلتا رہے گا تو ہر وقت پریشان ہی رہے گا۔ ہم لا ينقطع، اس بندے کو ایسا غم لگ جاتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی مصیبت لا یؤجر علیہا، کہ یہ دیکھیں دنیا میں انسان کو جو مصیبت آتی ہے، جو تکلیف آتی ہے، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے، اس پر انسان کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے۔ لیکن یہ جو حسد کی تکلیف ہے نا، جلنا، ہر وقت جلتے رہنا، دوسروں کے بارے میں خیال کرتے رہنا کہ اس کے پاس یہ نعمت چھین لی جائے، اور یہ جو جلن اور یہ تکلیف ہو رہی ہے نا، اس پر کوئی اجر نہیں ملتا۔ مصیبت لا یؤجر علیہا، حسد کرنے والے انسان کے پاس آنے والی مصیبت، اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ یہ وہ بیماری ہے جس کے بارے میں دنیا میں کوئی اس کی تعریف نہیں کرتا، دنیا میں اس انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ بعض بیماریاں انسان کو لگتی ہیں نا تو لوگ آ کر رحم کرتے ہیں، اللہ سے بعض سے بیماری ختم ہو جائے، یہ تکلیف اس سے ہٹ جائے، لیکن جب بندہ حسد کر رہا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کوئی اس کی تعریف بھی نہیں کرتا، کوئی اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتا۔ اور چوتھا نقصان کیا ہے کہ حسد کرنے والے انسان کے پاس انسان سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ غصے والا معاملہ فرماتا ہے۔ اور 5واں نقصان کیا ہے کہ جو بندہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس انسان سے اللہ مزید کسی نیکی کے کام کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، اس کو مزید نیکی کے کام کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایسا خطرناک شر ہے، ایسی خطرناک بیماری ہے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ میں دنیا میں ہر ایک انسان کو راضی کر سکتا ہوں، میں دنیا میں ہر ایک انسان کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن ایک شخص کو میں راضی نہیں کر سکتا، وہ ہے حسد کرنے والا انسان۔ اس لیے کہ جو حسد کرنے والا انسان ہے کہ اس کے پاس یہ فلاں، اس کے پاس یہ فلاں، اس کے پاس یہ فلاں، میرے پاس نہیں ہے، یہ بندہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے. اس کے پاس عہدہ آ گیا، میرے پاس عہدہ نہیں ہے. اس کے پاس مال آ گیا، میرے پاس مال نہیں ہے. وہ صحت مند آدمی، میں بیمار کیوں ہوں؟ یہ جو انسان باتیں کرتا ہے اور یہ خیال دل میں لاتا ہے کہ در حقیقت اللہ رب العزت کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا بندہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کبھی اس بندے کو خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. یہ ایسا جو ہے نا، یہ بیماری ہے، یہ ایسا خطرناک شر ہے. قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ اور زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا نا، وہ حسد کا ہوا تھا. حضرت داؤد، حضرت ابن آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت جب پیدا فرمایا تو تمام کے تمام فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، تو سب لوگوں نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا. تو جن کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کیا ہے، مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. تو جو شیطان تھا نا، اس نے سب سے پہلا گناہ جو جنت میں کیا ہے نا، وہ کیا ہے، حسد والا. تو آسمان کے اوپر جو گناہ سب سے پہلا ہوا وہ بھی حسد والا، اور زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا نا، وہ حسد والا. وہ کیسے؟ جب آدم جو پیغمبر ہیں علیہ السلام، جب ان کو اللہ پاک نے زمین پر بھیجا اور پھر آگے ان سے نسل کا اجرا ہوا، تو ان کی نسل اس طرح شروع ہوئی کہ ہر دفعہ ایک بچہ ایک بچی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، ایک بچہ اور ایک بچی اکٹھے پیدا ہوتے تھے. تو اس میں روایت یہ تھی، مشہور یہ تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف سے تھا کہ آپس میں جب جو پیدا ہوگا نا، لڑکا لڑکی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، آپس میں شادی نہیں کر سکتے. تو حابیل بھی بھائی ہے، قابیل بھی بھائی ہیں. حابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی، قابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی. تو اب قابیل نے شادی کرنی تھی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور حابیل نے شادی کرنی تھی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ جو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس کی بہن وہ بڑی خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی. تو اب اس بات پر جو ہے نا، وہ یہ قابیل اپنے بھائی سے کیا کرنے لگا، حسد کرنے لگا. قرآن پاک میں آتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك، کہ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دونوں قربانی دو. جب قربانی دی گئی تو حابیل کی قربانی جو ہے نا، وہ اللہ پاک نے قبول فرمائی. تو پھر اس کا حسد اور بڑھ گیا. جب حسد بڑھ گیا تو قابیل نے اپنے بھائی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. تو سب سے پہلا کام جو دنیا میں ہوا تھا گناہ، وہ بھی حسد کا ہوا تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا، اور اس حسد نے پھر اس کو ابھارا اور وہ جا کر اس کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس نے قتل کر دیا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ کون سا ہوا تھا، حسد کا ہوا تھا. اور آسمان کے اوپر بھی جو گناہ ہوا تھا وہ حسد کا ہوا تھا. یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کے لیے بہت بڑا وبال جان بن جاتا ہے، بہت بڑا وبال جان بن جاتا ہے. اور قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو، یوسف جو پیغمبر ہیں علیہ السلام، اور ان کا جو چھوٹا بھائی تھا، ان کے ساتھ جو باقی بھائی تھے وہ بھی کیا کرنے لگے تھے، حسد کرنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اذ قالوا لیوسف وان، کیا وہ آیت ہے، اذ قالوا لیوسف اذ قال لیوسف واخیہ، اس طرح کچھ آیت ہے، ونحن عصبہ آگے آتا ہے اس میں. وہ کہنے لگے کہ یہ یوسف علیہ السلام اور یہ اس کا بھائی، ہم تو بڑی جماعت ہیں، ہم تو بڑے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، اور یہ دو چھوٹے چھوٹے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا اپنے والد کے ہاں بڑا مقام ہے، بڑی محبت ملتی ہے، ہمیں وہ محبت ہی نہیں ملتی. تو آپس میں کیا کرنے لگے، فیصلہ کرنے لگے کہ اب ہم سارے مل کر کیا کریں گے، ان کو جو ہے نا وہ کنویں کے اندر پھینک دیں گے. وہ بھی کیا کر رہے تھے، در حقیقت ان سے حسد کر رہے تھے کہ جو والد کی محبت ان کے بھائی کو مل رہی تھی، وہ محبت ان سے برداشت نہیں ہو رہی. یہی حسد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا گیا. یہودی تھے،
وہ حسد کیا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلے سارے نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، نبی آتے رہے، لیکن اب جو ہے وہ سلسلہ نبوت کا بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گیا، اور یہ جو آخری پیغمبر ہے نا، یہ ہمارے اس سلسلے سے نہیں ہے، بنی اسماعیل سے پیدا ہو گیا۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حسد کرتے ہیں، یہ جو لوگ کیا ہیں، حسد کرتے ہیں اس بات پر جو ہم نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اللہ پاک کی طرف سے نعمت تھی، جو کچھ بھی تھا، تو اللہ رب العزت نے ہی عطا فرمایا کہ ان کو بنی اسماعیل کے اندر پیدا فرمایا، اور صحابہ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، قوت عطا فرمائی، آہستہ آہستہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ اس بنیاد پر بھی یہ یہودی ان کے ساتھ کیا کیا کرتے تھے؟ حسد کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ہے کیا نام ہے یہودی، یہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی کہا کرتے تھے بس ہمارا دل چاہتا ہے یہ اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر یہ کیا ہو جائیں؟ کافر ہو جائیں، یہ کیا ہو جائیں؟ کافر ہو جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے اندر حسد تھا جس بنیاد پر یہ کہا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن پاک میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کا بڑا کثرت کے ساتھ ملتا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ مگر نہ جتنے بھی اعمال انسان کرتا رہتا ہے، یہ دیکھو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر نیک اعمال ہے، کسی کے ساتھ ہم اچھائی کر رہے ہیں، کسی کو مال دے رہے ہیں، کسی کو ہم دین سکھا رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اعمال انسان کر رہا ہے، لیکن وہ حسد کی بنیاد پر سارے کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حسد کیسے کیسے ہوتا ہے؟ مرد بھی حسد کرتا ہے، عورتیں بھی حسد کرتی ہیں، مرد بھی حسد کرتا ہے اور عورتیں بھی حسد کرتی ہیں۔ تو چند مثالیں آپ کو دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں ہمارے ہاں اب معاشرے میں یہ حسد کس طرح ہے کہ عورتیں یوں حسد کرتی ہیں، اس کے پاس اتنا سونا اور میرے پاس سونا ہی نہیں، اس کے پاس اتنا سونا اور میرے پاس سونا بہت تھوڑا سا، اس کی شادی بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہوئی اور میری شادی بڑے دھوم دھام کے ساتھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی بیٹی کا رشتہ بڑا اعلیٰ مقام سے آ گیا، بڑے مال و دولت والے لوگ آ گئے، لیکن میرے گھر میں میری بیٹی کا رشتہ بڑا کوئی اعلیٰ قسم کا نہیں آیا، اس کی بیٹی تباہ ہو جائے، اس کا گھر خراب ہو جائے، اور یہ جو رشتہ آ رہا ہے نا، یہ اس کی بیٹی کا نہ ہو، یہ میری بیٹی کا ہو جائے۔ یہ آپ کو مثالیں وہ دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں چل رہے۔ میرے پاس کوئی بچے نہیں، اس کے پاس 2 بیٹے ہیں، میرے پاس بچے نہیں، اس کے پاس 2 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کی طرف سے آتی ہیں، یہ بھی حسد ہے، اور مرد بھی حسد کے اندر مبتلا ہے کئی مقام پہ اگر آپ دیکھیں تو، اور اس کا اظہار بہت کم جگہ پہ ملتا ہے۔ عورتیں تو اظہار کر دیتی ہیں لیکن مرد اظہار نہیں کرتا، لیکن وہ اندر اندر چلتا رہتا ہے، فلاں بندے کے پاس جو ہے نا وہ عہدہ آ گیا، میرے پاس نہیں ہے، مال آ گیا، میرے پاس نہیں ہے، گھر بہت اچھا ہے، میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسا اوقات دین کے اعتبار سے بھی حسد ہونا شروع ہو جائے، یہ بڑا 5 وقت کا نمازی ہے اور میں نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو کیوں نہیں یہ بھی دین سے واپس آ جائے۔ جو شیطان کا کام تھا نا، وہ آج کل مرد بھی کرنا شروع ہو گیا، کہ وہ مرد دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ بڑا نمازی، پرہیزگار، دین پر چلنے والا، قرآن پڑھنے والا، میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ کیوں کر رہا ہے، اس کے بعد سے بھی کیا ہو جائے، چھین لیا جائے۔ تو یہ جو حسد ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نقصان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اتنا بڑا خسارہ ہے ایسے بندے کے لیے جو کسی اور کو نقصان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تظہر الشماتۃ لأخیک، اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی کا اظہار نہ کرو، اپنے بھائی کو تکلیف میں دے کر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ کیا نقصان ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے فقد یرحمہ اللہ، کہ اللہ پاک اس کے اوپر رحم کر دے اور اس کے اوپر سے مصیبت کو ختم کر دے، وَيَبْتَلِيكَ، اور اللہ تکلیف میں تجھے مبتلا کر دے، اللہ تمہارے پر وہ تکلیف لے کر آ جائیں، وہ مصیبت لے کر آ جائیں، اور اس بندے سے وہ والی تکلیف کیا کر دیں؟ دور فرما دیں۔ یہ ہے وہ اصل چیز جو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کر کے سوچتے ہیں کہ دوسرے بندے کو نقصان ملے اور میرے پاس وہ نعمت آ جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، جو اللہ اس بندے کو دینے پر قادر ہے
اس کو دنیا کی نعمت، آسائش، آرائش، ہر چیز دینے پر قادر ہے، وہ اللہ دینے پر مجھے بھی دینے پر قادر ہے۔ تو یوں دعا مانگے، یا اللہ اس بندے کو یہ نعمت مل گئی ہے، یہ والا عہدہ مل گیا ہے، یہ والی آسانی مل گئی ہے، یہ والی نعمت مل گئی ہے، یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، اس دعا کرنے پر اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور ہمیں دنیا کی نعمت بھی اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ہے اصل بیماری جس طرح ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، حسد کرنا، دوسروں سے جلنا، دوسروں سے ہر وقت اس بات کا کی فکر میں لگے رہنا کہ بس ہر بندہ تکلیف میں رہے، میں آسانی میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ ہمیں ایسی بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت